تو میرے عزیزوں، ہماری کنونشن کا مضمون تھا فضیلت مسیح. تو مسیح کی فضیلت کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. جب ہم لفظ فضیلت کو دیکھتے ہیں تو فضیلت نکلا ہے افضل سے. کس سے نکلا ہے؟ افضل میں سے فضیلت نکلا ہے، یعنی سب سے اعلیٰ، بلند و بالا، لاسانی، بے مثال، لاجواب. یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی فضیلت ہے. وہ افضل ہے. وہ کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. افضل کا مطلب ہے اعلیٰ، عمدہ، بہترین، لاجواب، بے مثال، لاسانی. یہ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی فضیلت. ہم کون ہے جو یسوع مسیح کا ثانی ہو سکتا ہے؟ یسوع ہر انداز میں لاسانی ہے. آمین. لاجواب ہے، بے مثال ہے. اس کی مانند کوئی بھی نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کے یسوع کی فضیلت ہے. وہ افضل ہے نبیوں سے، وہ افضل ہے فرشتوں سے. اس کی مانند نہ کوئی آسمان پر ہے، نہ کوئی زمین پر ہے، اور کہیں بھی اس کی مانند کوئی نہیں ہے، نہ اس جیسے کوئی کام کر سکا ہے. اس کی شان اقدس کو دیکھ لیں، اس کے کاموں کو دیکھ لیں، اس کے آسمانی جلال کو دیکھ لیں، اس کی زمین پر قدرت کو دیکھ لیں کہ وہ صاحب اختیار کی طرح وہ کلام سناتا تھا. وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہتا تھا، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اور فقیوں، فریسیوں کے اور سردار کائنوں کے اور شریعت کے عالموں کے منہ بند ہو جاتے تھے. یسوع خدا کا بیٹا ہے. یسوع خدا کا بیٹا ہے. اور آج آئیے ایک حوالہ ہم یسوع مسیح کی فضیلت کے تعلق سے پڑھتے ہیں. کلسیوں پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. کلام کو غور سے سنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. یسوع مسیح کی فضیلت اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کے کلام کو غور سے سنا جائے. ہم نے پڑھا، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں. اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں، سن رہے ہیں، یا زمین کی ہوں، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیار. سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں. آمین. آگے ہے، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے. وہی مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو. سب باتوں میں اس کا یعنی یسوع کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی. اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلے سے تمہارا میل بھی کر لیا.
جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ سب مل کے کہیں گے آمین۔ پریز گاڈ۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی فضیلت جو ہے اس کو لفظوں میں بیان کرنا، اس کا چرچا کرنا، اس کا لوگوں کو بتانا، یہ ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہم نے یہاں پر جو چیزیں پڑھی ہیں نا، ان کے اندر بہت زیادہ قدرت ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان میں سے اسی والے میں سے 10 پوائنٹ جو میں نے چنے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کی فضیلت کے گہرے طور پر کلام کو، بھید کو، احساس کو سمجھنے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے۔ پہلی بات ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں کیا ہے؟ پلوٹا ہے۔ وہ روحانی، جلالی اور غیر فانی جسم کے ساتھ جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے۔ روحانی، جلالی، غیر فانی، فنا ہونے والا نہیں، کیونکہ جتنے مردے جی اٹھے بائبل مقدس میں، پرانے اور نئے عہد نامے میں تقریباً 10 مردے، 10 بار مردے جی اٹھے۔ جتنے مردے جی اٹھے، یسوع ان میں روحانی اور جلالی اور غیر فانی جسم کے ساتھ جی اٹھا۔ باقی جو جی اٹھے وہ غیر فانی جسم کے ساتھ نہیں جی اٹھے، وہ پھر مر گئے، وہ پھر مر گئے۔ آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پھر مر گئے، لیکن یسوع دوبارہ نہیں مرا۔ آمین۔ یسوع دوبارہ نہیں مرا۔ یسوع عبدالآباد زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ، رہے گا جد تلک سورج رہے گا۔ تو پہلی بات ہم نے دیکھی یسوع مسیح کی مردوں میں سے جی اٹھنے میں بلوٹا ہونے کی پہلی وجہ ہے کہ جتنے مردے جی اٹھے وہ دوبارہ مر جائیں گے، لیکن یسوع دوبارہ نہیں مرے گا۔ دوسری بات سنیں، جتنے مردے زندہ کیے گئے ان کو کسی نے زندہ کیا، ان کو کسی نے زندہ کیا، لیکن یسوع کو کسی نے زندہ نہیں کیا، وہ اپنی قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آمین۔ یہ باتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں اتم باتیں ہیں۔ ان کی کوئی مثال نہیں ہے کہ وہ اپنی قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ دوبارہ نہیں مرے گا، اس سبب سے وہ پلوٹا ہے۔ ورنہ اگر دوسروں کے ساتھ ملائیں تو پلوٹا وہ ہوتا ہے جو پہلا ہے، تو جی تو پہلے جو اٹھے ہیں پلوٹے تو وہ ٹھہرے۔ لیکن یسوع مسیح کی یہ بات جو ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے، اس سبب سے، ان باتوں کی وجہ سے وہ پلوٹا ٹھہرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ اندیکھے خدا کی صورت، اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ اس کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ پولس رسول یہ نہیں کہہ رہا ہے، کلسیوں کا جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے، پولس رسول یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ ایک خلق شدہ مخلوق ہے، وہ ایک خلق شدہ مخلوق ہے۔ پولس رسول یہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامے کی اصطلاح کے مطابق مولود کے جو یہاں پہ معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ
सब चीजों से पहला दर्जा रखता है। जो कुछ पैदा हुआ है यीशु सबसे पहले है, और इसके साथ वो वारिस कुल है। यीशु मसीह जो है वो सारी चीजों का वारिस है, तमाम चीजों पर आला दर्जे का हाकम यीशु मसीह है। ये इसका मतलब है कि वो तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। जैसे वो चाहता है वैसे ही कर सकता है, क्योंकि वो इख्तियार कुल है। उसके पास पूरा जलाल है, पूरी कुदरत है, पूरा इख्तियार है, पूरा कब्जा है। वो जो कुछ चाहे कर सकता है। और उसने एलानिया क्या कहा था कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसे दिया गया, बोलिए? थोड़ी बात आई, आपको शक है कोई? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, ये यीशु मसीह ने कहा। और ये मेरे और आपके यीशु मसीह की फजीलत है। मैं बात ये एक दूसरे नंबर पे कर रहा हूं कि वो तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। इसका मतलब है कि वो पहले दर्जे पर है और उसके पास पूरा का पूरा इख्तियार है। ये मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की फजीलत है। और तीसरी बात जो मैंने यहाँ पे नोट की है वो है कि यीशु खुदा का बेटा है। जब हम लूका की इंजील उसके पहले बाब की 35वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, फरिश्ता ने मुकद्दस यूसुफ को और मुकद्दस मरियम को जब पैगाम दिया तो उसने कहा कि वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। इस सबब से, क्योंकि वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा होगा, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और मत्ती की इंजील उसके 30 बाब की 16वीं आयत में जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है तो आसमान से ये आवाज आई। क्या आवाज आई? एक ही साहब बोले, दूसरा ये बोलेंगे, बोलिए फिर से। ये कहां से आवाज आई थी? आसमान से आवाज आई थी, क्योंकि यीशु किसका बेटा है? खुदा का बेटा है। यीशु खुदा का बेटा है। और ये मत्ती की इंजील 30 बाब की 16वीं आयत हम मिलकर पढ़ रहे हैं कि आसमान से ये आवाज आई कि यीशु मसीह जो है ये मेरा प्यारा बेटा है, खुदा कह रहा है, और इससे मैं खुश हूं। और मत्ती की इंजील उसके 17वें बाब की 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ एक पहाड़ पर गया और वहां पर यीशु मसीह की सूरत बदल गई, उसकी नूरानी शक्ल हो गई, और आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। ये मेरा बेटा है जो मेरे अंदर की बातें हैं ये आपको बताता है, इसकी सुनो। ये यीशु मसीह की फजीलत है कि वो बाप की बातें, बाप के दिल की बातें, बाप के अंदर की आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचा रहा है, निजात का पैगाम दे रहा है। खुदा की मोहब्बत को, जो बाप की मोहब्बत है, वो यीशु मसीह के वसीले से जाहिर हो रही है। इसलिए आसमान से खुदा ने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। ये आज आपके लिए भी है, ये बात आज आपके लिए भी है कि यीशु खुदा का बेटा है, इसकी क्या करो? सुनो। तो क्या हम उसकी सुनते हैं? क्या हम उसकी सुनते हैं? थोड़ी थोड़ी। क्या हम यीशु की आवाज को सुनते हैं? आसमान से आवाज आ रही है कि यीशु खुदा का बेटा है, इसकी सुनो। तो मैंने यहां से सुना है कि आप सुनते हैं, तो इधर से कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी सुनते हैं। तो आप बताएं कि आप खुदा की आवाज को सुनते हैं, यीशु की आवाज को? क्या आप यीशु की आवाज को सुनते हैं? सुननी चाहिए, यीशु की आवाज को सुनना चाहिए। यीशु की आवाज में जिंदगी है। यीशु की आवाज के अंदर क्या है? जिंदगी है। जब यीशु बोलता था, जब यीशु कलाम करता था तो क्या होता था? मुर्दे जिंदा होते थे, अंधों को आंखें मिलती थी, कोढ़ी पाक साफ होते थे, लंगड़े चलना शुरू कर देते थे, जन्म के अंधों की आंखें खुल जाती थी। ये मेरे यीशु की फजीलत है और इसकी मानद कोई भी नहीं है। ये यीशु है, ये यीशु है, इसकी सुनो। और फिर इसके बाद जब हम रोमियो पहले बाब की 3 और 4 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ये बात नजर आती है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के सबब से अपनी कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा।
جب ہم رومیوں پہلے باب کی 3 اور 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ بات صادر ہوتی ہے کہ یسوع اپنی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ تو میں آپ کو تیسرا پوائنٹ بتا رہا ہوں جو یسوع مسیح کی فضیلت کا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، یسوع خدا کا بیٹا ہے، یسوع خدا کے اندر سے نکلا ہے، یسوع خدا کا کلمہ ہے۔ جو چیز اندر سے نکلتی ہے وہ اس کی ہوتی ہے، اندر سے جو نکلتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے، اور یسوع خدا کے اندر سے نکلا ہے، اور جیسے ہی وہ اندر سے نکلا، منہ سے نکلا، تو وہ کلمہ مجسم ہو گیا اور کنواری مریم کے بطن کے اندر روح القدس کی قدرت سے پڑ گیا۔ وہ خدا کا بیٹا ہے، اصل میں وہ خدا ہے، وہ مجسم ہو کر بیٹے کی شکل میں ہمیں دیا گیا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں اور گناہوں سے نجات حاصل کریں۔ تو آگے ہم 4 آیت دیکھیں گے کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ یسوع صرف مسیحوں کا نجات دہندہ نہیں ہے، یسوع مسیحوں کا نجات دہندہ نہیں ہے، وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ ہم جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح کی بابت بہت ساری پرانے عہد نامے میں پیشن گوئیاں ہیں، پیشن گوئیاں اس بات کی کہ یسوع دنیا کا نجات دینے والا ہے۔ اور فرشتے نے مقدسہ مریم سے کیا کہا، یوسف سے کیا کہا، مقدس متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت سے کہ تو اس کا نام، بڑا دن آ رہا ہے، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اب بتائیں کوئی دنیا کا نجات دہندہ ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے یسوع کی فضیلت ہے کہ وہ نجات دینے کے لیے ہے، تھوڑے لوگوں کو نہیں، مسیحوں کو نہیں، یہاں پہ شراز ٹاؤن، ہری سنگھ، یاسر ٹاؤن کے لوگوں کو نہیں، بلکہ وہ پوری دنیا کو نجات دینے کے لیے ہے۔ اسی لیے یوحنا 30 باب کی 16ویں آیت فرماتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ کس سے محبت رکھی؟ دنیا سے۔ اب دنیا میں سے قوم، مذہب، قبیلہ، امت کوئی بھی ہو، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یسوع دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اس سبب سے فرشتے پیغام دے رہے ہیں کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور پھر جب ہم یوحنا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 47ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح خود فرماتے ہیں، یسوع مسیح نجات کی بابت خود فرماتے ہیں۔ یسوع نے کہا میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا بلکہ میں دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ ہاللیلویا۔ یسوع خود کہتے ہیں کہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور پطرس اور یوحنا اعمال 4 باب کی 12ویں آیت کو پڑھیں تو پطرس اور یوحنا جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کلام سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں ہے۔ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلے سے نجات پا سکیں۔ ایک ہی نام بخشا گیا ہے، اور وہ کون سا نام ہے؟ ذرا زور سے بولیے۔ وہ یسوع نام ہے جو بخشا گیا ہے، اور وہی نام ہے جو دنیا کو نجات دے سکتا ہے، اور اس نام کی قدرت ہے، اس نام کی فضیلت ہے کہ یسوع جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یسوع جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء آئے، رسول آئے، نبی پیغمبر آئے، وہ مر گئے، وہ مٹی میں چلے گئے، وہ ختم ہو گئے، لیکن میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے، وہ ابدالآباد زندہ رہے گا، اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس لیے وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے یسوع کی فضیلت ہے۔ یہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے کہ چوتھا پوائنٹ ہم نے پڑھا کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اب 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ یسوع مسیح خود خدا ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ خود خدا ہے۔ وہ دنیا میں آیا تو میری اور آپ کی خاطر آیا، وہ دنیا میں آیا تو میری اور آپ کی خاطر آیا۔ در حقیقت وہ خدا ہے۔ ہم کیا گیت گاتے ہیں بزرگوں؟ آیا یسوع یار ساڈے
पास आज अपना रूप बटा के, तो खुदा जो है अपना रूप बदल कर हमारे पास आ गया और वो इंसानों की तरह इंसान बन गया। उसने सिर्फ जिस्म इख्तियार किया है, उसने लिबादा ओढ़ा है, लेकिन दर हकीकत वो खुदा है जो मेरे और आपके पास आ गया। आप बताएं जरा, वो दुनिया में रह के कौन सा ऐसा काम ना करता रहा जो खुदा करता था। पुराने अहद में खुदा ने मुर्दे जिंदा किए, यीशु भी मुर्दे जिंदा कर रहा है। पुराने अहद में यीशु निजात की बाबत काम करता रहा, यीशु ने आके उस मंसूबे को मुकम्मल किया, उस मिशन को मुकम्मल किया। तो यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह खुदावंद है। और बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 82 दफा, कितनी दफा? 82 दफा ये पैगाम आया है कि यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु मसीह क्या है? खुदावंद है। और जब हम यूहन्ना 10वें बाब की 30वीं आयत पढ़ते हैं, 10 बाब की 30वीं आयत में लिखा है मैं और बाप एक हैं। हालेलुया। मैं और बाप क्या हैं? एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। जब यीशु और बाप एक हैं तो फिर यीशु खुदावंद हुआ कि ना हुआ? यीशु खुदावंद है। वो अपने करामात में, अपनी कुदरत में, अपने इख्तियार में, अपने जलाल में वो खुदावंद है और वो खुदावंदों का खुदा है। और मुकादशा का मुसन्नफ कहता है कि उसकी रान पे ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। उसकी रान पे ये नाम लिखा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह की फजीलत ये है कि यीशु मसीह खुदावंद है। फिलिपियों 2 बाब की 9वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि हर एक जुबान इकरार करेगी। हर एक जुबान क्या करेगी? इकरार करेगी। क्या इकरार करेगी? कि यीशु मसीह खुदावंद है। हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह जो है वो खुदावंद है। और जब हम ज़बूर नंबर 8 की 6ठी आयत पढ़ते हैं तो वहां पर भी यीशु मसीह के खुदावंद होने का जिक्र है। वहां पर लिखा है कि खुदा ने सब कुछ उसके कदमों में कर दिया। ज़बूर नवीस यीशु मसीह की बाबत कहता है कि खुदावंद ने सब कुछ यीशु मसीह के कदमों में कर दिया। और पहले करंथियों 15वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने सब कुछ उसके कदमों में कर दिया। और इफिसियों पहले बाब की 22वीं आयत में लिखा है कि सब कुछ उसके कदमों में कर दिया। और फिर यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। मैं और बाप एक हैं। एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो बोलिए हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि बाप दुनिया में आ गया। कौन दुनिया में आ गया? बाप दुनिया में आ गया। बाप ने सिर्फ रूप बदल लिया, अपना रूप बटा लिया। आसमानी खुदावंद मेरी और आपकी निजात के लिए रूप बदलकर दुनिया में आ गया। यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु मसीह खुदावंद है। ये उसकी कुदरत है, ये उसका जलाल है। और फिर आगे हम छठा पॉइंट देखते हैं कि यीशु बाप की दाहिनी तरफ बैठा है जिंदा होकर। यीशु जिंदा होकर कहां बैठा है? बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि पुराने अहद में हमें हैकल के अंदर एक पूरा सीन नजर आता है। वहां पर कायन क्या करते थे? सरदार कायन क्या करते थे? खिदमत करते थे। और हैकल के अंदर का जो सीन है वहां पर एक सोने का क्षमादान था। कहां की मैं बात कर रहा हूं? हैकल के अंदर सोने का क्षमादान था और एक पाक मेज थी जिस पर नजर की रोटियां रखी जाती थी। और वहां पर एक हाउस था और ये सारा एक सीन था। लेकिन वहां पर सरदार कायन के बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं थी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो कुर्बानियां चढ़ाते थे और उनका काम मुकम्मल नहीं होता था। निजात का काम मुकम्मल नहीं होता था। वो कुर्बानियां चढ़ाते रहते थे और कफारा देते रहते थे और साल ब साल ये काम करते रहते थे, लेकिन ये निजात का मंसूबा मुकम्मल नहीं होता था। इसलिए सरदार कायन वहां पर बैठ नहीं सकता था। लेकिन मेरा और आपका सरदार कायन यीशु मसीह नासी कहां पर बैठा है? वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, क्योंकि वो हमारा सरदार कायन है और उसने हमारी निजात का काम मुकम्मल
کر دیا ہے اور اب وہ بڑے جلال کے ساتھ باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ یسوع مسیح اٹھا تھا، یسوع مسیح باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، بائبل مقدس فرماتی ہے، لیکن ایک دفعہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ بتا سکتا ہے یسوع مسیح کب اٹھا تھا؟ یسوع مسیح کب اٹھا تھا باپ کی دائنی طرف؟ اس بیٹی نے کہا جب اسٹیفن شہید ہوا تھا تو اس بیٹی نے کہا کہ خوش ہو کر یسوع مسیح اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس بیٹی کو یہ ورڈ تعلیم چاہیے، یسوع کیوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا؟ کہ ہم مقدس اسٹیفن میری خاطر دکھ اٹھا کے شہید ہو کے جلال میں رکھتا ہو رہا میرے پاس آ رہا ہے، یسوع اس کے اتقال کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاللیلویا! یہ مقدسوں کی شان ہے، یہ مقدسوں کی شان ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے خدا کی تعظیم ہو۔ تو یسوع مسیح کیا ہے؟ یسوع مسیح جو ہے وہ باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس نے نجات کا کام مکمل کر دیا ہے اور وہ باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کا جلال ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ساتواں پوائنٹ ہے کہ یسوع کی قربانی افضل اور کامل قربانی ہے۔ آئیے ذرا عبرانیوں کے خط میں سے پڑھتے ہیں، 10ویں باب کی پہلی 4 آیات عبرانیوں کے خط میں سے پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو کامل قربانی دی ہے وہ افضل قربانی ہے اور وہ کامل قربانی ہے۔ 10ویں باب میں سے ہم پڑھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، انہیں ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناگہ گزرانی جاتی تھی پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی تھی، ورنہ ان کا گزرانا موقوف نہ ہو جاتا، یعنی رک نہ جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا دل انہیں گنہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی تھی، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں سبھی، ممکن ہی نہیں تھا۔ جو قربانیاں پرانے عہد نامے میں گزرانی جاتی تھی اور گزرانی جاتی ہیں، ممکن نہیں کہ وہ گناہوں کو دور کریں۔ آپ خود سوچیں، بائبل مقدس فرما رہی ہے کہ بار بار ہر سال قربانیاں گزرانی جاتی تھی، ہر سال قربانیاں گزرانی جاتی تھی، اور کیا ہوتا تھا کہ گناہ ڈھانپے جاتے تھے، گناہ معاف نہیں ہوتے تھے، لیکن یسوع مسیح کی قربانی کامل قربانی ہے۔ یسوع مسیح کی قربانی کیا ہے؟ کامل قربانی ہے، اور اس قربانی کے سبب سے وہ افضل قربانی ہے، وہ کامل قربانی ہے، اور وہ قربانی ہے جس نے پوری انسانیت کے گناہ معاف کرنے کے لیے کفارہ دے دیا۔ اب جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یہ یسوع مسیح کی کامل قربانی ہے۔ اور پھر 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے ایک نئی اور زندہ راہ کھول دی۔ یسوع مسیح نے بیٹیوں بہنوں آپ کے لیے ایک نئی اور زندہ راہ کھول دی، آپ کے لیے ایک نئی اور زندہ راہ کھول دی۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہیکل کے اندر ایک بہت بڑا پردہ تھا۔ کیا تھا؟ پردہ تھا، اور ایک طرف خدا رہتا تھا اور دوسری طرف کائن پاک مقام میں رہتے تھے، لیکن سال میں ایک بار پاک ترین مقام میں جاتے تھے، اور خدا تک پہنچنے کی راہ جو تھی وہ ایک ہی بار کھلتی تھی، اور وہ سردار کاہن کے لیے کھلتی تھی، اور وہ راہ بند تھی جو باپ سے ملاتی تھی۔ جو راہ باپ سے ملاتی تھی وہ راہ کیا تھی؟ بند تھی۔ تو اس راہ کو کس نے کھول دیا؟ یسوع مسیح نے کھول دیا۔ جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی اور کفارہ دیا تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک 40 فٹ اونچا، ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، اور وہ راہ کھل گئی۔ وہ راہ کیا ہوگی؟ کھل گئی۔ انسان کا اور باپ کا میل ملاپ ہو گیا۔ یسوع نے آسمان پر جانے والی، باپ کے پاس جانے والی راہ ہمارے لیے کیا کر دی؟ کھول دی۔ یہ یسوع مسیح کی فضیلت ہے۔
اور یسوع نے اپنے ہی خون کے سبب سے وہ نئی راہ کھول دی جس کے وسیلے سے ہم باپ کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ راہ، بولیے، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اس سبب سے یسوع مسیح یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ راہ میں نے کھول دی ہے۔ ہاللیلویا، وہ راہ میں نے کھول دی ہے، وہ راہ جو گناہ کے سبب سے باغ عدن سے ہی بند ہو چکی تھی، وہ راہ میں نے کھول دی ہے، اور اب ہم باپ کے پاس جا سکتے ہیں، آپ باپ کے پاس جا سکتے ہیں، کیونکہ یسوع نے وہ راہ کھول دی ہے۔ اور پھر میں 9واں اور آخری پوائنٹ بیان کروں گا۔ آئیے مکاشفہ میں سے نکالیں ذرا میرے ساتھ، 5واں باب کو نکالیں۔ یسوع مسیح نے ایک بہت بڑا کام کیا، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ یسوع مسیح کی فضیلت کو بیان کرتے رہیں تو یہ ختم نہیں ہونے والی۔ یسوع مسیح کی ایسی قدرت ہے، یسوع مسیح کا ایسا اختیار ہے کہ ہم اس کو اتنی جلدی آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ آئیے 5ویں باب کی 12ویں آیت میں سے ہم دیکھیں گے، پانچویں باب کو نکالیے پہلی آیت سے۔ اور جو تخت پر بیٹھا تھا، میں نے اس کے دائنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی۔ کیا دیکھی؟ بولیے، کتاب دیکھی۔ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں، یوحنا کہتا ہے میں نے ایک کتاب دیکھی۔ وہ کتاب کیسی تھی؟ اندر اور باہر سے لکھی ہوئی تھی وہ کتاب۔ اور پھر وہ کہتا ہے اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ کیسی کتاب ہوگی؟ اندر اور باہر سے لکھی ہوئی یار، 7 مہریں لگا کے بند کیا ہوا اس کو۔ اور پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل ہی نہیں نکلا۔ اتنے مختصر ٹائم میں یہ سارا کچھ ہو گیا۔ آسمان پر بھی کوئی نہ نکلا، زمین پر بھی کوئی نہ نکلا، اور نیچے بھی کوئی نہ نکلا کہ جو اس قابل ہو کہ اس کو کھول سکے اور اس کی مہروں کو توڑ سکے۔ اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، کن بزرگوں میں سے؟ 24 بزرگوں میں سے ایک نے یوحنا عرف سے کہا۔ کیا کہا؟ ایک نے کہا کہ رو مت۔ کیا کر؟ رو مت۔ دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اور اس کتاب اور اس کی مہریں کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ اور میں نے اسے تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا۔ اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ 7 سینگ اور 7 آنکھیں، جاندار کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ تمثیل ہے، یہ مانند ہے، خداوند یسوع مسیح کو پیش کیا گیا ہے۔ ایک برا ذبح کیا ہوا دیکھا۔ اس کے کتنے سینگ تھے؟ اس کے 7 سینگ تھے۔ 7 کاملیت کو ظاہر کرتا ہے۔ 7 کس کو ظاہر کرتا ہے؟ کاملیت کو۔ اور جو سینگ ہوتے ہیں وہ برے کی طاقت ہوتے ہیں۔ سینگ کیا ہوتے ہیں؟ برے کی طاقت ہوتے ہیں۔ 7 کاملیت کا اور سینگ جو ہے طاقت کا، یعنی یسوع مسیح جو حضرت سے ذبح کیا ہوا برہ ہے، اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس قدرت ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اور وہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ اس کتاب کی اس کو کھول سکے اور اس کی مہروں کو توڑ سکے۔ اور پھر 7 آنکھیں
اس کی کامل حکمت کو ظاہر کرتی ہیں جو خدا کے روح سے صادر ہوتی ہے. کامل حکمت اس کو ظاہر کرتی ہیں, اس کی 7 آنکھیں. اور پھر لکھا ہے یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی, اور اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا. جب اس نے کتاب لے لی تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے. 24 بزرگ اور 4 جاندار یسوع مسیح کے سامنے گر پڑے. اب آپ بتائیں اس کا ثانی کوئی ہے؟ بولیے اس کا ثانی کوئی ہے؟ اس کی مانند کوئی ہے؟ کوئی اس کی مانند نہیں ہے. اس کی فضیلت بلند و بالا ہے, اور اس کی مانند نہ کوئی آسمان پر ہے نہ کچھ زمین پر ہے نہ زمین سے نیچے ہے. وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یسوع در حقیقت خداوند ہے اور اس کی مانند کوئی نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی فضیلت ہے. یہ اس کے کرامات, اس کا جلال, اس کی حضوری اور اس کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے کہ یسوع سب سے بلند و بالا ہے. یہ وہی ہے جس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. یہ وہی ہے جس نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ کون ہے مجھے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. یہ وہی ہے جس نے 4 دن کے مردے کو آواز دی تو مردہ قبر سے باہر آ گیا. حالانکہ مردے جو ہیں وہ کسی کی آواز نہیں سنتے, مردے ایک ہی شخص کی آواز سنتے ہیں جو یسوع مسیح ہے, اور مردے بھی اس کی آواز سن کر تو اس کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ یسوع مسیح کی قدرت ہے کہ جب اسے قبر کے اندر رکھا گیا تو اس کے اوپر اتنا بھاری پتھر رکھا گیا, اور وہ پتھر خداوند یسوع مسیح کی قدرت کے سبب سے لڑک گیا اور قبر کا منہ کھل گیا. اور کسی شاعر نے یہ کیا خوب کہا ہے کہ اگر یسوع مسیح کی قبر پر ساری دنیا کے پہاڑ بھی رکھ دیے جاتے تو یسوع مسیح اپنی قدرت سے ان پہاڑوں کو ایسے دور پھینک دیتا جیسے توڑی ہوتی ہے. یہ یسوع مسیح کی قدرت ہے, اور یہ اس کی قدرت ہے کہ اس کی صلیب بھی آج بھی خالی ہے اور اس کی قبر آج بھی خالی ہے. اور یہ میرے اور آپ کے لیے فتح مندی کا نشان ہے, یہ نجات کا نشان ہے کہ یسوع باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے. ہاللیلویا. یسوع باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے اور وہ جلال کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ دوبارہ آئے گا. زندہ ہے نا, زندہ ہے نا. وہ دوبارہ آئے گا, وہ اپنی ملک کو لینے کے لیے آئے گا, وہ اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا, وہ آپ کو لینے کے لیے آئے گا, وہ ہم سب کو لینے کے لیے آئے گا, کیونکہ وہ زندہ ہے اور اپنی قدرت سے باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے. تو آئیے میرے عزیزو, وقت ہے کہ اس کی فضیلت کو اپنے دلوں کے اندر لے لیں, اپنے آپ پر فخر کرنا شروع کریں, اپنے مسیح ہونے پر فخر کریں اور اپنے ایماندار ہونے پر فخر کریں کہ جب یسوع مسیح آپ کو لینے کے لیے آئے گا تو آپ اس زمین سے اٹھا لیے جائیں گے, آپ اس زمین سے اٹھا لیے جائیں گے اور آپ ہوا میں اڑنا شروع کر دیں گے جیسے فرشتے اڑتے ہیں. جیسے فرشتے اڑتے ہیں, فرشتوں کے پر ہوتے ہیں, آپ کے پر بھی نہیں ہوں گے. آپ کو یسوع کی حضوری اٹھا لے گی, آپ کو یسوع کی قدرت اوپر اٹھا لے گی, اور آپ بادلوں پر اڑ کے یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. وہ وقت آنے والا ہے. یہ یسوع کی فضیلت ہے, یہ یسوع مسیح کی فضیلت ہے کہ وہ ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بتائیں آپ تیار ہیں؟ سبھی, کافی لوگ تیار ہیں. ہاللیلویا. آئیے خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویا. پریز گاڈ, پریز گاڈ. خدا کی تعریف ہو. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. کیسی بلی بات ہے. کتنے پوائنٹ آپ نے نوٹ کیے ہیں؟ 9 پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں. تو یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے, یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. آئیے میرے عزیزو, اپنے آپ پر فخر کریں, اپنے آپ پر فخر کریں, اپنی نجات پر فخر کریں. یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ جسے ہم دھوکے میں گزار دیں, سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں. یسوع آنے والا ہے, وہ زندہ ہے نا, اس نے آپ کو لینے کے لیے آنا ہے. ہر ایک کا نام اس کی ہتھیلی پہ لکھا ہوا ہے, لیکن لینے ان کو آئے گا اس میں وہ جائیں گے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوں گے. ہتھیلی پہ سب کے نام اس نے لکھے ہوئے ہیں. ندیم, پرویز, شباز,
आमर आजम सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इस तरह बेटियों के नाम भी लिखे हुए हैं। वो आपको प्यार करता है, जिसको प्यार करता है उसका नाम उसने अपनी थैली पे लिखा हुआ है, वो सबको प्यार करता है। लेकिन जाएंगे कौन? हथेली पे लिखे हुए सारे नहीं जाएंगे, जिनके नाम किताबे हयात में लिखे होंगे वो जाएंगे। अब सोचें, आपका नाम किताबे हयात में है, बेटी आपका नाम किताबे हयात में है, ये आपको देखना पड़ेगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। यीशु मसीह की फजीलत है, वो इस लायक है। वो मोरे खोलने के भी लायक निकला, कोई नहीं था आसमान पर भी जमीन पर भी, लेकिन यीशु मोरे खोलने के लायक निकला। वो सब कुछ करने के लिए कुदरत रखता है, लेकिन आपको वो जबरदस्ती निजात नहीं दे सकता। निजात आपने ईमान लाकर हासिल करनी है और फिर अपने कामों से साबित करनी है निजात। वो जबरदस्ती निजात नहीं दे सकता, उसके पास ताकत भी है, इख्तियार भी है, सब कुछ है। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुका लें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। अगर आप ये दावा करते हैं कि आपका यीशु सबसे अफजल है, आपका यीशु सबसे अफजल है, अगर आपका ये अकीदा आपको नहीं बचा सका तो आप किसी दूसरे को क्या बचा सकेंगे? अगर आपका ये चैलेंज जो है कि मेरा यीशु सबसे अफजल है, उसकी फजीलत सबसे बुलंदो वाला है, वो आपको तब्दील नहीं कर सका, आप जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, तो फिर आप सोचें इतनी फजीलत यीशु की, इतनी फजीलत यीशु की, लेकिन आप तो बदले नहीं हैं। तो आप किसी दूसरे को क्या बदल सकते हैं? क्या बताएंगे लोगों को? मेरे यीशु की फजीलत बहुत है, तेरे यीशु की फजीलत है तो तेनू तो बदल नहीं सकी, तू तो जो जे है वो जे ही है। तो फिर यीशु मसीह की फजीलत को आप क्या बयान करेंगे? कई दफा हम अपने दिलों के अंदर गांडे बांध के बैठे रहते हैं, मिशनों की गांडे, दिल की सख्ती की गांडे, गुनाह की गांडे, बुरे इरादे दिलों के अंदर कायम रहते हैं। हम थोड़ी देर के लिए चर्च में आके सारह ला के मुतासर होके चले जाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगियां नहीं बदलती। अगर ये कलाम, यीशु की कुदरत, यीशु की फजीलत आपको नहीं बदली, तो किसी दूसरे को आपके वसीले से कैसे बदल सकती है?